بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترکش ڈرامہ پاکستانی ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ دوستو، عثمانیہ روایات کے مطابق ارطغرل سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے۔ اس کے علاوہ ان کے بارے میں حقائق پر مبنی معلومات نہ ہونے کے برابر ہے۔ کئی صدیوں تک دنیا کے ایک بہت بڑے حصے پر حکمرانی کرنے والے اس خاندان اور سلطنت کا آغاز تاریخ کی دھندلکوں میں گم ہو چکا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں عثمانی روایات کے علاوہ اس دور کے دو ٹھوس نشانیاں، ایک سکہ اور بازنطی سلطنت کے مورخ کی ایک تحریر ہے، اور عثمان کے ایک خواب کا ذکر بھی ملتا ہے، جو ہم آپ کو آگے چل کر بتائیں گے۔ دوستو، جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ عثمان کا تعلق آج کی ترکی میں اناطولیہ کے علاقے میں آباد ترک خانہ بدوش قبیلے سے تھا، اور اس کی حکومت اناطولیہ کے درجنوں چھوٹی چھوٹی حکومتوں سے ایک تھی، جن کی طاقت میں زیادہ فرق نہیں تھا۔ دوستو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر عثمان یا پھر ان کے والد نے ایسا کیا کیا کہ صرف اسی خاندان کا راج قبیلے سے چھوٹی ریاست اور پھر اناطولیہ کی بڑی سلطنت بننے سے 3 براعظموں میں پھیلا اور پھر خلافت میں تبدیل ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد 14ویں صدی کی اوائل میں رکھی گئی اور یہ 20ویں صدی میں ختم ہوئی۔ اس دوران ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے 37 سلطان اس کی مسنت پر بیٹھے۔ ایک مورخ کے مطابق کسی خاندان کا مسلسل اتنی دیر حکومت کرنا معجزے سے کم نہیں۔ دوستو، ایک اور مورخ سینٹوفورڈ جیشا اپنی کتاب سلطنت عثمانیہ کی تاریخ اور جدید ترکی میں اس روایات کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کی شروعات تاریخ کے طالب علموں کے لیے ہمیشہ سے اہم سوال ہے، لیکن اس دور کی ذرائع کی کمی اور بعد کے ادوار میں لکھی گئی روایات میں تضاد کی وجہ سے پورے یقین سے کچھ کہنا مشکل ہے۔ انہوں نے اسی مشہور روایات کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ عثمانیوں کا جد امجد سلمان شاہ تھے، جو کائی قبیلے کے سردار تھے اور 12ویں صدی کے آخر میں شمالی ایران کے ایک علاقے میں آباد رہے۔ روایات کے مطابق منگول حملوں کے پیش نظر دیگر بہت سے ترک قبائل کی طرح یہ قبیلہ بھی غلامی اور تباہی سے بچنے کے لیے نئے علاقوں کی طرف روانہ ہوا، اور جیشا کے مطابق خیال ہے کہ سلمان شاہ شام میں داخل ہوتے ہوئے دریائے فرات میں ڈوب گئے، اور اس کے بعد ان کے 2 بیٹے واپس چلے گئے، جبکہ ارطغرل نے مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھا اور اناطولیہ کے علاقے میں داخل ہو گئے، جہاں سلجوق حکمرانوں نے ان کی مدد کے بدلے انہیں اناطولیہ کے مغربی علاقے میں زمین دے دی۔ جیشا کے کتاب میں درج اس روایت کے مطابق ارطغرل 1280 میں چل بسے اور قبیلے کی قیادت ان کے بیٹے عثمان کو ملی۔ فنکلن لکھتی ہے کہ عثمانیہ روایات کے مطابق ارطغرل نامی ایک قبائلی سردار شمال مغرب اناطولیہ میں آ کر سلجوق اور بازنطینی سلطنت کے بیچ علاقے میں آباد ہوا، اور اس روایات کے مطابق سلجوق سلطان نے ارطغرل کو سوگت میں کچھ علاقے عطا کیا، لیکن ارطغرل کا عثمان سے کیا تعلق تھا؟ دوستو، فنکلن مزید لکھتی ہے کہ عثمان کا اپنے نام پر سکہ جاری کرنا ثابت کرتا ہے کہ وہ اس وقت صرف ایک قبائلی سردار نہیں تھے، بلکہ اناطولیہ میں اپنے آپ کو سلجوق منگول سلطنت کے سائے سے باہر ایک خود مختار امیر سمجھنا شروع ہو چکے تھے۔ فنکلن لکھتی ہے کہ عثمانیوں کا پہلی بار ذکر 1300 کے قریب ملتا ہے۔ اس وقت کے ایک بارنسندی مورخ نے لکھا کہ سن 1301 میں بازنطینی فوج کا سامنا عثمان نامی ایک شخص کے فوج سے ہوا۔ جنگ بافیوس کہلانے والی یہ لڑائی سلطنتیہ کے قریب لڑی گئی، اور اس میں بازنطینی فوج کو بری طرح شکست ہوئی، لیکن عثمانیوں کا بازنطینی سلطنت کی برابری کرنے میں ابھی بہت وقت تھا، اور جب ایسا ہوا تو اس کے ساتھ ہی ایک خاندان کا اچانک گمنامی سے نکل کر اتنا آگے آنے میں
کئی بارے میں کئی کہانیوں نے جنم لی۔ دوستو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کافی بڑی ہے اور اس کے بارے میں بہت سے مورخین نے بہت سی کتابیں لکھی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کی علم میں ضرور اضافہ کیا ہوگا۔ والسلام۔